بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز فجر کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز فجر سے رہ جاتے ہیں اور ہم لیٹ اٹھتے ہیں، اور اس کے لیے آج کی ویڈیو میں اس نماز فجر کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے اور 5 ایسے فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیں گے جو نماز فجر پر مشتمل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائنس نے نماز فجر پر اور باقی نمازوں پر تحقیق کی ہے، اس تحقیق پر بھی بات کریں گے۔ چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام کا بنیادی رکن اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہر مسلمان اپنے اس فریضے سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن غیر مسلم عمومی طور پر نکتہ چینی کے لیے مذہب کی کھوج لگانے میں لگے رہتے ہیں، اور ایسی ایک تحقیق کے بعد سائنسدان نے تحقیق کی جب یہ انکشاف ہوا کہ اس فریضے کی ادائیگی کے روحانی کے علاوہ میڈیکلی بھی بے انتہا فائدے ہیں۔ 5 وقت کی باقاعدہ ورزش انسانی اعضاء پر سکون ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق طبی فوائد کا آغاز وضو سے ہی شروع ہوتا ہے، اور پھر حالت قیام میں کھڑے ہونے سے کمر، گھٹنے اور ایڑیوں کے درد سے افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ سیدھے کھڑے ہو کر رکوع پر موجود ہونا گھٹنوں کے لیے بہت مفید ہے، اور طبی طور پر سب سے زیادہ مفید رکوع سو کر اٹھنے کے بعد یعنی فجر کی نماز کا ہے۔ قیام کے بعد دوسرا رکن رکوع ہوتا ہے، جس میں گھٹنوں کو تھام کر جھکا جاتا ہے۔ نیوز ویب سائٹ پرلو کے مطابق UK کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ حالت انسانی جسم کی کلائیوں، کندھوں اور کمر کی لچک میں اضافہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے موہروں کے درد میں بھی افاقے کا سبب بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمر درد اور کلائی درد کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد سجدہ کرنا اپنی پیشانی کو دیگر جسم سے نیچے جھکانے سے دوران خون بہتر ہوتا ہے، اور دماغ کو خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، جو انسان کو فالج کے خطرے سے بچاتی ہے۔ انسانی پٹھوں جوڑوں کو بھی مناسب خون کی فراہمی ہوتی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کے درد کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے بعد قعود کرنا، سجدے بعد ٹانگیں اپنے جسم نیچے رکھ کر سیدھا بیٹھ جانے کو قعود کہتے ہیں۔ اس حالت میں بیٹھنے سے انسانی جسم کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس کی کمر اور گھٹنے ورزش کے بعد ایک درست آرام دہ حالت میں آ جاتے ہیں، جس سے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ سلام کو دائیں اور بائیں گردن گھمانا اور ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کے لیے ایک بہترین ورزش ہوتی ہے۔ UK کے ماہرین کے مطابق اس سے انسانی گردن مضبوط ہوتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ گردن کے جوڑ کے دوران خون میں بہتری آتی ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی نماز کے فوائد بتا دیے تھے۔ آئیں نماز فجر پر متعلق 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمار بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محترم ناظرین، سیدنا عمار بن ربیعہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے سورج کے طلوع غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 2، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو جو اللہ پاک کا ذمہ تم کو دیا ہے، اگر تم اللہ پاک کا ذمہ توڑو گے تو تمہیں جہنم میں الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔